سیرت کے پچھلے پارٹ میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قریش نے بنی ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، جس کے جواب میں ابو طالب نے رضاکارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اگر قریش ہمارے ساتھ لین دین نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمارے قبیلے کے ساتھ شادی بیاہ کریں گے تو ہم مکہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح بنی ہاشم اور بنی مطلب مکہ سے باہر موجود وادی جو بنی ہاشم کی ملکیت تھی وہاں چلے گئے، جس کو شعب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس مشکل وقت میں قریش کے کچھ افراد نے بنی ہاشم کی مدد کی۔ بعد میں انہی افراد نے بائیکاٹ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا اور بائیکاٹ ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد بنی ہاشم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے۔ یہ بعثت کا 10واں سال تھا اور مدینہ ہجرت سے 2.5 سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ رسول اللہ بمشکل مکہ واپس ہی آئے تھے کہ یکے بعد دیگرے 3 آفتیں آئیں، جن میں ہر کسی کے اپنے اثرات اور مشکلات تھیں۔ یہ تینوں آفات 2 ماہ کے عرصے میں پیش آئیں۔ ان آفات کی وجہ سے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پہلی آفت جو بنی ہاشم کے مکہ لوٹنے کے 6 ہفتے بعد پیش آئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑ گئے اور ان کی موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رسول اللہ کی بھرپور مدد کرنے کے بعد اب انہیں موت کی تکلیف شروع ہونے لگ گئی۔ ابو طالب بعثت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں فوت ہو گئے۔ ابو طالب کی موت کا منظر صحیح بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے مغفرت کرتا رہوں گا۔ علماء کے نزدیک رسول اللہ کا کام اللہ کے حکم کی بجاوری ہے اور تمام نبیوں کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا ذہن نہیں بناتے بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ عام طور پر انبیاء اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں، البتہ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جذباتی طور پر اتنے منسلک تھے کہ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے کہا نہیں لیکن میں ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے اس اقدام سے روک دے۔ رسول اللہ کے جذبات نے ان سے وہ کرایا جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ کو ڈانٹا نہیں بلکہ نرم لہجے میں کہا کہ نبی یا مسلمان کے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ وہ اللہ سے کسی کو معاف کرنے کے لیے کہے جو جہنم میں جا رہا ہے، بے شک وہ اس کا رشتہ دار ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ توحید پر نہیں مرے۔ یہ مناسب نہیں کہ آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگے۔ یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ کو ابو طالب کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے سے روک دیا گیا، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی،
آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جن کو وہ چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی بن ابی طالب رسول اللہ کو بتانے آئے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ ابو طالب سے ملنے آئے جب ابو طالب بستر مرگ پر تھے، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت رسول اللہ وہاں موجود نہ تھے۔ رسول اللہ نے ابو طالب کی منت کی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ جب ابو طالب نہ مانے تو رسول اللہ گھر آئے۔ اس دوران ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دیر بعد علی آئے اور کہا آپ کے چچا انتقال کر گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے گمراہ چچا انتقال کر گئے ہیں۔ علی ابو طالب کے بیٹے تھے۔ انہیں مایوسی ہوئی کہ ان کے والد نے اسلام قبول نہ کیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت علی میں زیادہ سختی تھی۔ اسی لیے حدیث کے مطابق علی نے کہا آپ کے گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے، تو رسول اللہ نے علی سے کہا جاؤ اور ان کو دفن کرو۔ علی نے کہا لیکن وہ مشرک فوت ہوئے ہیں، مطلب میں انہیں کیسے دفن کروں، وہ مشرک ہیں۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اور ان کو دفن کرو، اور دفن کرنے کے ساتھ ہی واپس آؤ، راستے میں کچھ اور نہ کرنا۔ علی نے ابو طالب کو دفن کیا۔ جب وہ واپس آئے تو گرد ان کے جسم پر تھی، اور رسول اللہ نے ان کے لیے لمبی دعا کی۔ علی کہتے ہیں مجھے یہ دعائیں پوری دنیا اور اس میں موجود چیزوں سے افضل ہیں۔ ایک اور روایت ہے، یہ واقعہ سیرت میں پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، لیکن کچھ روایات کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ابو طالب بستر مرگ پر تھے۔ مشہور واقعہ جس میں قریش کے سرداران ابو طالب کے پاس آئے۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، اور محمد کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں، اور ہم سے بھی ان کے متعلق عہد لے لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ ایک روایت یہ ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بڈھا مر گیا اور محمد کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں طعنہ دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفت و شنید کی۔ وفد کے ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش، جن کی کل تعداد تقریباً 25 تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ و مقام ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں۔ ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لیں، یعنی وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں، وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور آپ تشریف لائے
تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تعرض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگیں آ جائے، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت میں یہ مذکور ہے کہ آپ نے فرمایا، چچا جان، آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا، تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عرب آپ کے زیر نگیں آ جائے گا۔ بہرحال جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کسی قدر توقف میں پڑ گئے اور سٹپٹا سے گئے۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اسے مسترد کیسے کر دیں۔ آخر کار ابو جہل نے کہا، اچھا بتاؤ تو وہ بات ہے کیا؟ تمہارے باپ کی قسم، ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوجتے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ اس پر انہوں نے ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تالیاں بجا بجا کر کہا، محمد، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالو، واقعہ ہی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، خدا کی قسم، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ جنہوں نے کفر کیا ہیکڑی اور ضد میں ہیں، ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دیں اور وہ چیخے چلائے، لیکن اس وقت جب کہ بچنے کا وقت نہ تھا انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی۔ قریش کا وفد متعدد مرتبہ ابو طالب کے پاس آیا۔ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ابو طالب کے مرنے سے پہلے قریش نے آخری مرتبہ کوشش کی۔ اس روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس آئے تو ابو جہل اور امیہ وہاں کھڑے تھے۔ جب قریش نے کلمہ نہ مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابو طالب سے کہا یا آپ یہ کلمہ کہیں تاکہ میں اللہ کے سامنے آپ کا معاملہ رکھ سکوں۔ ابو طالب ڈول گئے اور وہ کلمہ کہنے لگے تھے۔ ایک اور روایت میں ابن اسحاق کہتے ہیں جب قریش کے لوگ چلے گئے تو ابو طالب نے رسول اللہ کو بتایا کہ میں کلمہ کہہ دوں اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میرے لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے موت کے خوف سے زندگی کے اس سٹیج پر آ کر کلمہ پڑھا ہے۔ ابو طالب میں نسب کا فخر ضرور تھا کہ وہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں، اس لیے وہ سب سے بہتر ہیں۔ ابو طالب کو پتہ تھا کہ ان کے بھتیجے سچا دین لے کر آئے ہیں۔ یہ بات ان کی شاعری سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ابن اسحاق کی سیرت میں ابو طالب کی شاعری درج ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ محمد کا دین دنیا کے سب مذاہب سے بہتر دین ہے۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ لوگ مجھ پر تنقید کریں گے میں اسلام قبول کر لیتا۔ مطلب ان کی انا حق اور سچ سے بڑی ہے کہ لوگ کہیں گے تم نے اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ یہ ابو طالب کے لیے بہت کچھ تھا، اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا کہ ان کا بھتیجا جھوٹ نہیں بول رہا۔ ابو طالب نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی معجزات دیکھے۔ ان میں سے ایک چمٹیوں کا بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا معاہدہ کھا جانا تھا، جس میں ابو طالب نے رسول اللہ کے بتانے پر قریش کو چیلنج کیا کہ مجھے اپنے بھتیجے پر یقین ہے جس نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ تمام معاہدہ چمٹیوں نے کھا لیا ہے۔ ابو طالب نے اپنا وقار اور عزت رسول اللہ کی بتائی بات پر گروی رکھ دی جو سچ ثابت ہوئی۔ اس کے باوجود وہ اسلام قبول کیے بغیر فوت ہو گئے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملے سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک قلعہ تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ رسول اللہ کے 10 چچا تھے، مطلب عبد المطلب کے ٹوٹل 11 بیٹے تھے، جن میں ایک رسول اللہ کے والد عبداللہ تھے۔ ان میں 7 رسول اللہ کی بعثت سے قبل فوت ہو گئے تھے، باقی 4 جن میں سے 2 نے اسلام قبول کیا اور 2 نے اسلام کو رد کر دیا۔ یہ اللہ کی قدر ہے کہ 2 جنہوں نے اسلام رد کیا ان کے کافر نام تھے، جبکہ 2 جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے خوبصورت نام تھے۔ 2 جنہوں نے اسلام کو رد کیا ان کی کنیت ابو طالب اور ابو لہب تھی۔ ابو طالب کا نام عبد المناف تھا، جبکہ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔
ابو لہب بہت حسین تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہتے تھے، جیسا کہ اس کے رخساروں اور چہرے سے آگ نکل رہی ہے۔ اللہ نے ابو لہب کی کنیت کا قرآن میں مذاق اڑایا ہے کہ یہ آگ صرف استعارہ نہیں بلکہ اصل آگ ہے۔ عبد المطلب کی 5 بیویاں تھیں، اور جس بیوی کی اولاد ابو لہب تھا، اس کی ابو لہب کے سوا کوئی اور اولاد نہ تھی، یعنی ابو لہب کا سگا بھائی یا بہن نہیں تھے۔ ابو لہب رسول اللہ اور اسلام کا بدترین دشمن بنا۔ ابو طالب کا نام عبد المناف تھا۔ ابو طالب رسول اللہ کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اور جن دو نے اسلام قبول کیا ان میں حمزہ اور العباس تھے۔ یہ ان کے اصل نام تھے۔ دونوں کے عربی میں مطلب شیر کے ہیں۔ حمزہ کا مفہوم مضبوطی کا ہے، جبکہ عباس کا مفہوم بہادری کا ہے۔ دو نام حمزہ اور عباس نے اسلام قبول کیا، جبکہ عبد المناف اور عبد العزیٰ دونوں کافر نام اور بتوں کے نام ہیں۔ انہوں نے اسلام کو رد کر دیا۔ رسول اللہ کی 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں ہم ایک کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا نام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ ان میں سے ایک اور زندہ تھیں جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی گئی۔ ان کا نام عاتقہ تھا، جنہوں نے جنگ بدر والے دن خواب دیکھا تھا، جس کا آگے جا کر ہم ذکر کریں گے۔ اس کے علاوہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیوں میں ایک سے زیادہ اسلام کا سننے سے پہلے فوت ہو گئی تھیں۔ ابو طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک اور آفت آئی، جو شاید رسول اللہ کے لیے ابو طالب کی موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت تھی۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ابو طالب کی موت کے بعد 40 دن کے اندر خدیجہ کی موت ہو گئی تھی۔ ابو طالب شوال کے شروع میں انتقال کر گئے، جبکہ خدیجہ کا انتقال 10 رمضان کو ہوا۔ جب خدیجہ کا انتقال ہوا تو اس وقت نماز نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، لیکن رسول اللہ نے ان کو دفنایا۔ انہوں نے خود قبر میں جا کر خدیجہ کی میت کو قبر میں اتارا اور سارے انتظامات کیے۔ روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کی موت کے بعد مہینوں مسکرائے نہیں۔ خدیجہ کی موت رسول اللہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ سانحہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابو طالب رسول اللہ کے لیے باپ جیسا سایہ تھے، جنہوں نے آپ کو بیرونی خطرات سے بچایا، جبکہ خدیجہ بیوی تھی جنہوں نے رسول اللہ کو گھر میں آرام دیا۔ دونوں کا ایک وقت میں دنیا سے چلے جانا رسول اللہ کو اتنا افسردہ کر گیا کہ آپ نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ خدیجہ کے فضائل کے بارے میں سیرت میں ہم متعدد بار ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنا محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ خدیجہ سے کس قدر غیرت کھاتی تھی، حالانکہ انہوں نے خدیجہ کو دیکھا تک نہ تھا، لیکن رسول اللہ خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ان کو اتنا یاد کرتے تھے کہ عائشہ ان سے غیرت محسوس کرتی تھی۔ جب خدیجہ کی بہن حالہ مدینہ رسول اللہ سے ملنے آئیں، حالہ نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور غنودگی میں تھے۔ وہ فوراً اٹھے، انہیں گمان ہوا کہ یہ خدیجہ ہیں۔ عائشہ نے یہ دیکھا تو حالہ کے جانے کے بعد کہا،
مجھے بڑی غیرت آئی۔ میں نے کہا آپ قریش کی کس بوڑھی کا ذکر کیا کرتے ہیں جس کے مسوڑوں پر بھی دانتوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے صرف سرخی باقی رہ گئی تھی اور جسے مرے ہوئے بھی ایک زمانہ گزر چکا ہے؟ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی دے دی ہے۔ اس آخری جملے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑچڑا کر دیا اور آپ نے فرمایا نہیں واللہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر نہیں دی۔ عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی خدیجہ کے بارے میں منہ تک نہ کھولا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی گران قدر نعمت تھیں۔ وہ 1/4 صدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں رہیں اور اس دوران رنج و قلق کا وقت آتا تو آپ کے لیے تڑپ اٹھتیں۔ سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتیں، تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتیں اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں آپ کی شریک کار رہتیں اور اپنی جان و مال سے آپ کی خیر خواہی اور غمگساری کرتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنا مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آ پہنچیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ درماندگی و تکان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی موت کے بعد کئی شادیاں کی لیکن ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہ کی۔ جب ابو طالب کی موت ہوئی تو یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیاسی طور پر بہت مشکل تھا کیونکہ ابو طالب آپ کے لیے مکہ میں ضامن تھے۔ قریش کے بڑوں میں کوئی بھی رسول اللہ کو مکہ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابو طالب آپ کے محافظ تھے، اس لیے ابو طالب کی موت نے رسول اللہ کے لیے بڑی غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ ابو طالب کی موت کے بعد قریش کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگے۔ اس کیفیت نے آپ کے غم میں اور اضافہ کر دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیت پہنچائی کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے تھے، حتیٰ کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حالت میں گھر تشریف لائے، مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ایک صاحبزادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی، وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت کرے گا۔ اس دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ مشہور واقعہ جس میں قریش کے ساتھ مشہور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سجدے کی حالت میں
ذبح اونٹ کی علائش پھینکنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ واقعہ سیرت میں بیان ہو چکا ہے۔ علماء کے نزدیک یہ واقعہ اس وقت ابو طالب کی وفات کے بعد پیش آیا، جس میں عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل شامل تھے۔ جب رسول اللہ سجدے میں گئے تو عقبہ بن ابی معیط مکہ سے باہر گئے، جہاں ایک روز قبل ذبح کیے گئے اونٹ کی علائش پڑی تھی۔ وہاں سے وہ علائش اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں اور واپس حرم میں آ کر رسول اللہ پر سجدے کی حالت میں پھینکیں۔ جب رسول اللہ سجدے سے اٹھے تو انہوں نے کہا، ہے اللہ، میں آپ سے شکایت کرتا ہوں کہ آپ عقبہ بن ابی معیط سے نپٹیں، آپ الولید ابن عقبہ سے نپٹیں، آپ ابو جہل سے نپٹیں، آپ امیہ بن خلف سے نپٹیں۔ یہ 7 لوگ تھے اور ان میں سے ہر کوئی 2 سے 3 سال بعد جنگ بدر میں مارا گیا۔ یہ واقعہ ابو طالب کی موت کے بعد پیش آیا، جب رسول اللہ کی حفاظت کے لیے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ ابو طالب کی موت کے بعد عبد المطلب کا جو بیٹا بنی ہاشم کا سردار بنا وہ ابو لہب تھا۔ یہ ابو طالب کے بعد عمر میں سب سے بڑا تھا اور کافر تھا۔ حمزہ اور عباس مسلمان تھے، عباس کم سن تھے، اس لیے ابو لہب ہی بنی ہاشم کا سردار بنا۔ سردار بننے کے بعد ابو لہب کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ جب ایک شخص جو بنی ہاشم سے نہ تھا، اس نے رسول اللہ کو ڈانٹا اور تکذیب کی، تو ابو لہب کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ جب ابو لہب نے یہ سنا تو وہ رسول اللہ کے پاس گیا اور کہا، اے محمد، جاؤ اور وہ کرتے رہو جو تم ابو طالب کی زندگی میں کرتے تھے، مطلب اپنا کام جاری رکھو۔ جو استحقاق آپ کو ابو طالب کی زندگی میں تھا اب بھی وہ حاصل ہے۔ ابو لہب نے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم اسی انداز میں زندگی گزارو۔ اس طرح ابو لہب نے رسول اللہ کے متعلق اپنی ذمہ داری کا ادراک کیا کہ اسے آپ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، جیسے ان کا بھائی ابو طالب کیا کرتا تھا۔ یہ ابو لہب کی رسول اللہ کے لیے محبت نہیں تھی، بلکہ بنی ہاشم کے سرداری کا تقاضا تھا کہ اسے اپنے لوگوں کا تحفظ کرنا تھا۔ جب لوگوں نے ابو لہب سے یہ سنا تو مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ ابو لہب نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ابو لہب کے پاس آئے اور پوچھا، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ ابو لہب نے کہا، نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں اپنے لوگوں کا تحفظ کر رہا ہوں۔ ابو جہل اور عتبہ نے ایک منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ رسول اللہ کے لیے ابو لہب کی امان کو ختم کیا جا سکے۔ اس طرح ابو جہل اور عتبہ نے مل کر منصوبہ بنایا، جس کے تحت وہ ابو لہب کے پاس گئے اور کہا، کیوں نہ تم اپنے بھتیجے سے اپنے والد عبد المطلب کا معاملہ پوچھو، کیونکہ عبد المطلب کے نام پر تم محمد کو تحفظ دے رہے ہو، اس لیے تم محمد سے پوچھو کہ وہ عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا، آپ عبد المطلب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کا آگے کیا معاملہ ہے؟ یہ چال والا سوال تھا۔ رسول اللہ نے جواب دیا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ابو لہب نے سوچا کہ شاید اس بات کا مطلب ہے وہ اچھی جگہ پر ہیں۔ ابو لہب خوشی سے ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ عبد المطلب اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل نے کہا، بے وقوف، محمد کے نزدیک عبد المطلب کے لوگ جہنم کی آگ میں ہیں۔ محمد کا مطلب ہے
کہ عبد المطلب جہنم کی آگ میں ہیں۔ بلا شبہ رسول اللہ کا مطلب یہی تھا۔ ابو لہب کو شدید غصہ آیا کہ تم کہہ رہے ہو میرا والد عبد المطلب جہنم کی آگ میں ہے اور میں تمہیں اس کے نام کی بنیاد پر تحفظ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد ابو لہب نے کہا نہیں واللہ اس کے بعد میری طرف سے محمد کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اس طرح ابو لہب نے رسول اللہ کو تحفظ دینے کے ایک ہفتے بعد ابو جہل کی سازش سے یہ امان واپس لے لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بغیر کسی امان کے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے قریب شہر طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی بہت مشکل بنا دی گئی، اس وقت آپ نے مکہ شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رہے آخری 10 سال میں آپ نے کبھی بھی مکہ چھوڑنے کا نہ سوچا۔ تمام تر مخالفت کے باوجود ماضی میں آپ نے مکہ چھوڑنے کا گمان تک نہ کیا۔ صرف اس وقت جب سیاسی طور پر مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا، اب آپ نے دوسرے شہر جانے کا سوچا، اور پہلا شہر جو آپ نے سوچا وہ طائف تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عام اصول یہ ہے کہ ہر شخص اس معاشرے میں رہتا ہے جس کا وہ خود کو حصہ محسوس کرتا ہے، بے شک وہ برا معاشرہ ہو یا اچھا معاشرہ ہو، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ اس کی تاریخ میں مزید مثالیں بھی ہیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام، وہ اپنے لوگوں میں 950 سال رہے۔ اس عرصے میں وہ اپنی قوم کا حصہ رہے، انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ وہاں رہے اور مسلسل اپنی قوم کو کم از کم زبانی طور پر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اس طرح رسول اللہ نے طائف شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ کے لیے مکہ کے بعد طائف قدرتی انتخاب تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ مکہ کے قریب سب سے بڑا شہر طائف تھا۔ طائف اور مکہ جڑواں شہر تھے اور دونوں شہروں کے درمیان تعلقات گرم سرد رہتے تھے۔ کبھی ان کے درمیان معاہدات ہوتے اور کبھی یہ شہر ایک دوسرے کے حریف ہوتے۔ کیونکہ یہ جڑواں شہر تھے اس لیے حد سے زیادہ دشمنی کی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ قرآن میں طائف کا ذکر کرتے ہیں جب وہ الولید ابن مغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں۔ قرآن میں ہے، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ اس آیت میں جن دو شہروں کا ذکر ہے یہ مکہ اور طائف ہیں۔ الولید نے یہ کہا تھا قرآن مجھ پر کیوں نہ نازل ہوا یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ طائف اس لیے بھی بہترین انتخاب تھا کیونکہ مکہ اور طائف کے لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ دونوں شہروں کے لوگ بہت قریب تھے، بجائے اس کے کہ رسول اللہ کسی اجنبی شہر جاتے جس میں انہیں اور ان کے لوگوں کو کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ طائف اور مکہ کے لوگ ایک دوسرے کے خاندانوں تک کو جانتے تھے۔ دونوں شہروں کے لوگوں کے رشتے اتنے مضبوط تھے کہ طائف کے قبیلے کا سردار جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے گئے، اس کی شادی رسول اللہ کی دور کی رشتہ دار سے ہوئی تھی۔ اس طرح خون کا رشتہ بھی تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے مہینے جس میں خدیجہ بھی فوت ہوئی تھیں اور ابو طالب کو فوت ہوئے بھی چند ہفتے ہوئے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ابو لہب نے رسول اللہ کو 20 دن سے زیادہ پناہ نہ دی۔ جیسے ہی رسول اللہ سے پناہ واپس لی گئی تو ان کو خطرات نے گھیر لیا۔ اس طرح رسول اللہ نے خفیہ طور پر مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر رسول اللہ طائف جانے کا اعلان کرتے تو قریش کی جانب سے ان کو روکے جانے کا خطرہ موجود تھا۔ اس لیے انہوں نے زید ابن حارثہ کو ساتھ لیا
اور یہ مسافت پیدل طے کی۔ انہوں نے اونٹ یا گھوڑا نہ لیا تاکہ کسی کو شک نہ گزرے کہ آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ 2 دن کی مسافت تھی۔ طائف پہاڑ کے اوپر شہر ہے۔ رسول اللہ اور زید ابن حارثہ خاموشی کے ساتھ مکہ سے گئے، کیونکہ مکہ چھوڑنے کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ اور زید ابن حارثہ طائف کی طرف چل پڑے۔ صحیح بخاری میں عائشہ سے مروی ہے، عائشہ رسول اللہ کی مکی زندگی کو نہیں جانتی تھیں۔ ان کے نزدیک جنگ احد رسول اللہ اور مسلمانوں کے لیے بدترین تھی، جس میں رسول اللہ کی زندگی پر شدید حملے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 سے 3 گہرے زخم آئے، جن کا ذکر ہم سیرت میں آگے جا کر کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی دن احد کے دن سے بھی زیادہ سخت گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قوم قریش کی طرف سے میں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، لیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھا۔ عقبہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ کو طائف کے اوباش نوجوانوں نے پتھر مارے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا جب میں نے طائف کے سردار عبد یلیل بن عبد کلال کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا تھا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور میری دعوت کو رد کر دیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ ہو کر واپس ہوا۔ پھر جب میں قرن الصالب پہنچا تب مجھ کو ہوش آیا۔ یہ مقام 7 سے 8 کلومیٹر طائف سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود طائف کے واقعے کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اور روایات بھی ہیں جو دوسرے لوگوں نے روایت کی ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالانکہ جنگ احد جسمانی طور پر بدترین تھی، جس میں رسول اللہ موت کے قریب سے واپس آئے، جبکہ طائف نفسیاتی لحاظ سے بدترین تھی۔ نفسیاتی صدمہ بدترین تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نفسیاتی صدمے کے اثرات جسمانی درد سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ قرن الصالب پہنچ کر مجھے ہوش آیا، کیونکہ رسول اللہ کو پتھر مارے گئے تھے اور وہ صدمے میں تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جسمانی اور جذباتی لحاظ سے بہت دردناک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کہاں ہیں، کیونکہ وہ صدمے کی حالت میں تھے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ پیدل چل کر طائف گئے، جو کہ مکہ سے تقریباً 2 دن کا سفر ہے۔ رسول اللہ نے طائف پہنچ کر طائف کے 3 سرداروں کے ہاں اپنے آپ کو پیش کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں عمر کے بیٹے تھے۔ عمر ثقیف قبیلے کے سردار تھے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو تینوں بیٹوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سرداری کے لیے نہیں لڑیں گے، ہم تینوں بھائی ایک ساتھ حکمرانی کریں گے۔ طائف ثقیف قبیلے کا شہر تھا۔ اس طرح باپ کے مرنے کے بعد تینوں بھائی ثقیف کے سردار بنے۔ ان میں سے ایک کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور کی رشتہ دار سے ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے انہیں پیغام بھجوایا کہ وہ شہر میں ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ ان کے سامنے پیش ہوئے۔ آپ نے انہیں اسلام کا پیغام دیا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان تینوں نے رسول اللہ کے پیغام کو انتہائی طنزیہ انداز میں مسترد کر دیا۔ جواب میں ایک سردار نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا
کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پسپردہ ہی رکھنا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حکمت عملی پر بھرپور عمل کر رہے تھے، جو ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ رسول اللہ نہیں چاہتے تھے کہ قریش کو طائف کے لوگوں کے رد عمل کا پتہ لگے، جس سے ان کی زندگی مزید مشکل ہو، اور لگتا ایسا ہے کہ اہل طائف نے رسول اللہ کی یہ بات مانی کیونکہ قریش کو فوری طور پر اس بات کا پتہ نہ لگا۔ روایات کے مطابق رسول اللہ نے طائف کو فوری طور پر نہ چھوڑا، بلکہ آپ تقریباً 1 ہفتہ وہاں رہے، جس دوران وہ کوشش کرتے رہے کہ اسلام کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام قبول کر لے۔ طائف کے لوگ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، لیکن کوئی بھی اس پر کان نہ دھرتا۔ ان میں ایک واقعہ جس میں ایک شخص نے اسلام کی دعوت میں غور کیا، جس وجہ سے طائف کے سرداروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ گھبرا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اوباش نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں کہا کہ جاؤ اور اس شخص کو پتھر مار کر شہر سے باہر نکال دو تاکہ یہ اسلام کی دعوت دینا بند کر دے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابن ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی، اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ باغ عتبہ ابن ربیہ کا ہے۔ قریش کے کئی لوگوں کے طائف کے باہر باغ تھے، کیونکہ طائف ایک خوبصورت شہر تھا۔ طائف ایک سرسبز و شاداب شہر ہے جو عربوں میں کم ہی تھے۔ پہلے حدیث بیان ہوئی جس میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قرن الثالب پہنچا تب مجھے ہوش آیا، تو وہ طائف کے لوگوں کا یہ سلوک تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ طائف کے باہر 8 کلومیٹر تک صدمے اور درد کا شکار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ کے احساسات پر حزن و الم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ نے فرمایا،
بار الہی میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ یہ دعا سیرت کے جواہرات میں سے ایک ہے جو طویل تبصرے کے لائق ہے۔ کچھ نکات یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ، میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ یہ ظاہر کرتا ہے اللہ سے شکایت کا جائز تصور ہے۔ یہ توحید کا حصہ ہے اور یہ قرآن میں ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ میں اپنے تمام غم اور دکھوں کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، جب ان کے بچے ان کو شکایت اور طنز کرتے ہیں کہ کب تک آپ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، اس پر یعقوب علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ میں تم سے کوئی ہمدردی نہیں چاہتا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں۔ علماء کے نزدیک اللہ سے شکایات دو قسم کی ہیں۔ پہلی قسم حرام اور کفر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو رد کرنا یا اللہ کی حکمت کو جھٹلانا، جیسا کہ کوئی کہے اللہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یا یہ نہیں ہونا چاہیے، میں اس کا مستحق نہیں۔ اس قسم کی شکایت کفر ہے۔ اس کی بنیادی مثال ابلیس کی ہے، جب اس نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے یہ کیا ہے، میں نے نہیں، تم نے مجھے بھٹکایا ہے۔ اس قسم کی شکایت کفر ہے۔ اس کے متضاد توحید کا احساس ہے، جس میں ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی ہمدردی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اللہ سے شکایت اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی مثال یعقوب علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں کہ اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، تاکہ اللہ سے ہمدردی حاصل کی جا سکے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ آپ رحمان اور رحیم ہیں، آپ کمزوروں کے خدا ہیں اور میرے بھی خدا ہیں، آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہے ہیں؟ یہ شکایت ہے، میرے لیے صرف آپ ہیں اور کوئی نہیں۔ کیا آپ مجھے کسی اجنبی کے حوالے کریں گے جو میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا، یا آپ مجھے میرے رشتہ دار کے حوالے کریں گے جو مجھ پر مکمل طاقت یا اختیار رکھتے ہیں؟ اے اللہ، جب تک آپ مجھ پر غصہ نہیں ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کی آسانی میرے لیے آسان ہے۔ مطلب جب تک آپ غصہ نہیں ہیں میں خوش ہوں، لیکن اگر آپ اپنی آسانی میری طرف بھیجیں گے تو یہ میرے لیے برداشت کرنا آسان ہوگا۔ اے اللہ، میں آپ کے چہرے سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کبھی مجھ پر غصہ ہوں یا آپ کا غضب مجھ پر نازل ہو، اور آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ پر تنقید کریں اور مجھے سزا دیں جیسا آپ کو بہتر لگے۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو چاہیں وہ کریں، حتیٰ کہ آپ راضی ہوں، اور بے شک آپ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں۔ آگاہ رہیں، اس دعا میں ایک پریشانی ضرور ہے کہ اللہ آپ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں۔ اس تمام حادثے کے بعد رسول اللہ کو صرف یہ خیال تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی ناراضگی سے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں
کہ جب تک آپ راضی ہیں یہ میرے لیے امتحان ہے تو میں خوش ہوں، لیکن آپ کی عافیت میرے لیے آسان ہوگی۔ رسول اللہ نے یہ دعا درخت کے نیچے دیوار سے ٹیک لگا کر کی۔ اس دوران عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ دیکھ رہے تھے جو رسول اللہ دور سے آ رہے تھے اور ان پر پتھر برسائے جا رہے تھے۔ اس پر ان کو رسول اللہ سے ہمدردی ہوئی۔ یہ رسول اللہ کے دور کے رشتہ دار تھے اور دونوں قریشی بھی تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، ثقیف قریشی کے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ عتبہ نے اپنے باغ کے انگور رسول اللہ کو تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ عتبہ اور شیبہ نے اپنے ایک عراقی عیسائی غلام جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اچھا تم صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا اور وہیں اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر ربیعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ بعد میں عتبہ اور شیبہ نے عداس کو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے مجبور کیا تو عداس نے کہا، تم چاہتے ہو کہ میں اس شخص سے لڑوں جو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ واللہ پہاڑ بھی اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ عداس نے اپنے مالکوں کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا جیسا عرب میں کبھی نہ ہوا تھا۔ عتبہ اور شیبہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔ بخاری کی حدیث میں آگے رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب میں قرن الصالب پہنچا وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے۔ اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ اس واقعے سے بہت سی چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ پر جو آزمائشیں آئیں وہ اس لیے تاکہ ان کے درجات اس دنیا میں اور آخرت میں بلند کیے جا سکیں، تاکہ اللہ ہمیں بتا سکے کہ آخرت کی کامیابی اس دنیا میں قربانیوں سے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور وہی اصل کامیابی ہے۔ اگر یہ معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دوسری یہ کہ رسول اللہ نے جو دعا کی اس میں وہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔
جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہو، حالانکہ ان کا ایمان مضبوط اور وہ توحید پر کمر بستہ تھے۔ تیسری یہ کہ غم اور کشیدگی میں بھی اپنی شناخت کی تصدیق کرنے کے اثرات۔ یہاں رسول اللہ زخمی تھے اور ان کا لہو ابھی خشک بھی نہ ہوا تھا کہ اداس آئے اور رسول اللہ صرف بسم اللہ کہہ کر اپنی شناخت بیان کر دی۔ وہ اپنی شناخت چھپا نہیں رہے تھے، صرف ایک سنت کو اپناتے ہوئے انہوں نے کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کیا اور اداس کے قبول اسلام کا باعث بنے۔ اسلام کے حکم اور تعلیمات پر عمل کرنے سے ہمیشہ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ چوتھی یہ کہ اللہ نے اس واقعے کے بعد کیسا جواب دیا۔ پہلا کہ کسی کو عراق سے بھیجنا۔ عراق اس وقت عربوں کے لیے سب سے دور معلوم سرزمین تھی۔ اس میں علامت تھی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے قریب ترین لوگوں نے آپ کو رد کیا ہے مگر آپ حق پر ہیں، اس حق کی وجہ سے زمین کے دور دراز سے آنے والا بھی آپ کی سچائی کو پہچان لے گا، اور وقت آئے گا جب اس کے لوگ یعنی عراق کے لوگ بھی حق کو پہچان لیں گے۔ ایک اور چیز کہ اللہ نے کیسے جسمانی اور روحانی طور پر جواب دیا۔ جسمانی طور پر انگور بھیجے گئے اور روحانی طور پر جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے۔ اللہ نے دعا اور التجا کا فوری جواب دیا، اور اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب بھی اللہ پر ایمان اور تقوی کا بہترین نمونہ تھا۔ ابھی رسول اللہ کے زخم بھی خشک نہ ہوئے تھے اور ثقیف کے سرداروں کی طنزیہ باتوں کا زہر بھی کم نہ ہوا تھا کہ فرشتہ آیا اور کہا کہ آپ اگر سزا دینا چاہے تو حکم کریں، لیکن رسول اللہ نے منع کر دیا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسل اسلام قبول کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ ہی رحمت العالمین ہیں۔ اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد رسول اللہ نے طائف کو فتح کر لیا تھا۔